السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پرانا محاورہ ہے کہ آ بیل مجھے مار، اور میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہوں گا. اور یہ محاورہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یا ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اپنے حالیہ کچھ اقدامات کی وجہ سے اس قسم کا تاثر چھوڑا پبلک میں کہ شاید وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے دباؤ میں آ کر انہیں کچھ رعایتیں دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے. میں ان اقدامات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. فیصلے پر سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ان کے فیصلوں پر تنقید کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن تنقید ایک مخصوص مثبت انداز میں ہو، تنقید برائے تنقید ہی نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں، اگرچہ میں نے تھوڑا بہت قانون پڑھا ہے. میں نے پاکستان کا آئین بھی پڑھا ہے، صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کے دیگر ممالک کے کانسٹیٹیوشنز کو پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید عمران خان کے جلسوں کی وجہ سے، جب جلسوں میں انہوں نے سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہیں، تو اس سے یہ تاثر ابھرا کہ شاید بیلنسنگ ایکٹ کے لیے، یعنی چیزوں کو متوازن کرنے کے لیے یا برابر رکھنے کے لیے، دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں. قانون دان کہتے ہیں، معروف سینئر قانون دان کہتے ہیں، جن سے میری بھی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، چاہے اس سے کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو. اب جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ صورتحال یہ ہے کہ اب مریم نواز شریف بھی عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب وہ دھڑا دھڑ جلسے کر رہی ہیں. گزشتہ روز انہوں نے بہاولپور میں جلسہ کیا، آج ان کا مانسیرہ میں جلسہ عام سے خطاب ہے، اور جس سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے. آبویسلی وزیر اعظم شہباز شریف نہ تو اچھے مقرر ہیں اور نہ ہی وہ کراؤڈ پولر ہیں. اس لیے مریم نواز کو سننے کے لیے مانسیرہ کے لوگ آئیں گے، ان کو لایا جائے یا خود آئیں، لیکن یہ بھرپور جلسہ ہوگا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مانسیرہ جو ہے وہ مریم نواز کا سسرال ہے. مانسیرہ سے کیپٹن صفدر بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. آج کل بھی ان کے بھائی ہیں وہ وہاں سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور مانسیرہ میں جو ڈسٹرکٹ میئر کی جو تحصیل میئر کی جو سیٹ ہے وہ بھی نون لیگ نے جیتی ہے. تو مانسیرہ میں نون لیگ کی کافی سپورٹ ہے، یعنی مانسیرہ از نون لیگ اسٹرانگ سپورٹ بیس. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لیڈر حضرات ہیں جن کا تعلق مانسیرہ سے ہے، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، لہذا یہ جلسہ بھی کامیاب ہوگا. میں بات کر رہا تھا مریم نواز کے اس رد عمل کی جو کہ انہوں نے ظاہر کیا ہے. انہوں نے معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے کہا ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں، آپ عمران خان کی حمایت میں نہ جائیں، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح میں بات کر رہا تھا اس تاثر کی، ضروری نہیں کہ تاثر درست ہو، تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن تاثر درست بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ جو پبلک پرسیپشن ہے، یا عام طور پر پبلک میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر یہ عدلیہ نے عمران خان کو خوش کیا ہے 2-4 اقدامات یا فیصلوں کے بعد یا کی وجہ سے. اب ممکن ہے مریم نواز نے ایک پریمپٹیو جسے کہتے ہیں ایک موو کی ہو کہ آپ پہلے ہی عدلیہ کو
بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے عدلیہ سے بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور انہوں نے عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے میں ان کے ایگزیکٹ ورڈز آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ آپ غیر جانبدار رہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی سے فاصلہ اختیار کریں، کہ لوگوں میں یہ تاثر نہ آئے کہ آپ ان کی طرف جانبداری برت رہے ہیں. اب عمران خان نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور اس سے پہلے بھی وہ ایک دو خط لکھ چکے ہیں جس میں وہ کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی، وہ مبینہ امریکی سازش کے حوالے سے. اور اب جو خط لکھا ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی فیصلہ دے، کوئی احکامات صادر کرے. تو اس لیے مریم کو بھی میدان میں آنا پڑا، اور مریم کی بات لوگ سنتے ہیں، مریم کی بات میڈیا دکھاتا ہے. اب مریم نواز پر میڈیا پر جلسے کرنے یا اس کی لائیو کوریج کرنے پر پابندی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں، اب تو سپریم کورٹ کے یہ ان کے لیے ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وارننگ ہے، بلکہ ان کے لیے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اشارہ ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں، اور آپ کی غیر جانبداری نظر بھی آنی چاہیے، اور آپ عمران خان سے یا ان کی جماعت سے فاصلہ اختیار کریں. کیونکہ اب یہ تاثر عام ہے کہ کچھ جج صاحبان ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی یا عمران خان کی جانب ہے. میں پھر وہی بات کروں گا، ضروری نہیں کہ یہ تاثر درست ہو، لیکن اب تو سپریم کورٹ کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو موجودہ جو جسٹس سے چیف جسٹس ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے. تو انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے اپنے ہی چیف جسٹس کو، یہ ان کا تیسرا خط ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ اپ رائٹ، آنیسٹ اور بالکل جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرنے والے انسان ہیں، ایک اعلیٰ پائے کے جج ہیں. اور ان پر ماضی میں ریفرنسز دائر کیے گئے، اس کی وجہ بھی ان کی غیر جانبداری تھی، اس کی وجہ بھی ان کی اپ رائٹنس تھی. ایک جج کو ایسے ہی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ عمران خان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا ایک غلطی تھی، اور انہیں غلط مشورہ دیا گیا، اور وہ اس معاملے میں شامل نہیں تھے. حالانکہ اس حوالے سے اگر آپ حالیہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن، انہوں نے تو 4-5 انٹرویوز میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو تو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کریں. اب اندازہ کیجئے کہ جب صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں 1998 کے نومبر کی بات ہے شاید یا اکتوبر کی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، سپریم کورٹ پر حملہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. اس وقت بھی مذمت کی، میں اس وقت بھی صحافت میں تھا، ہم جیسے لوگوں نے اس وقت بھی اس اقدام کی انتہائی بھرپور انداز میں مذمت کی. کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اس معاملے میں، لیکن یہ ایک قابل مذمت فعل تھا. اور اگر آج بھی ججوں کے معاملات میں کوئی حکومت یا کوئی ادارہ مداخلت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل مذمت بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت سادہ لوگ ہیں. اگرچہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ شعور آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر، ٹویٹر پر، فیس بک کے جو پیجز ہیں یا جو واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں، اس پر آنے والی ہر خبر جو ہے وہ 100% درست نہیں ہوتی. کوئی خبر مکمل طور پر جھوٹی یا فیک ہوتی ہے، کوئی خبر جو ہے آدھی سچی اور آدھی جھوٹی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آدھا سچ جو ہے وہ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے، کہ اس میں آپ ملاوٹ کر دیتے ہیں، جھوٹ اور سچ دونوں کی آمیزش کر دیتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، ماضی قریب میں مختلف خاص طور پر ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے ایسی ڈھٹائی سے سچ اور جھوٹ کی آمیزش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اب اس پر نعوذ باللہ ایمان لے آئے ان باتوں پر.
اگرچہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ وقت نے اور تاریخ نے غلط ثابت کی ہیں. تو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو وقار بحال ہوا ہے، بظاہر جو اس کی آزادی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے لیے میں نے، میرے جیسے بہت سے لوگوں نے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیا. آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جب معزول کیا گیا جنرل پرویز مشرف کی طرف سے، تو اس وقت جو ایک موومنٹ چلی تھی اس میں ہم لوگ بھی شریک تھے. اس میں صرف وکلاء نہیں تھے، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اس میں جرنلسٹ تھے، اس میں عام شہری تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا جو ایبٹ آباد میں جو فقید المثال استقبال ہوا افتخار چودھری صاحب کا، وہ ایک تاریخی استقبال تھا. اس سے پہلے کسی شہر میں ان کا اس طرح کا استقبال نہیں ہوا. ہزارہ کے لوگوں نے ان کو بڑی محبت دی، اور لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. اس کے بعد جو ثاقب نثار صاحب آئے، وہ بھی عملی طور پر حکومت وہی چلا رہے تھے. ہر کام میں وہ مداخلت کرتے تھے، کابینہ کے کام میں، وزیر اعظم کے کام میں، یہاں تک کہ اسپتالوں کے جو کام ہیں اس میں، چھوٹی ماتحت عدالتوں کے کام میں وہ مداخلت کرتے تھے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنے اعلیٰ منصب پر فائز شخص کے منصب کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. لیکن یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اس طرح کے جو کردار گزرے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ ہوں، چاہے وہ مقننہ سے ہوں یعنی پارلیمنٹ سے ہوں، چاہے وہ وزرائے اعظم ہوں، چاہے وہ صدور ہوں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، نیول چیف ہوں، ایئر چیف ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، کوئی آئی جی ہو، ڈی جی ایف آئی ہو، چیف سیکرٹری ہو، کوئی بھی ہو، ایسے کرداروں کو تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ برے الفاظ سے یاد رکھتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے کارنامے سے مراد میری یہ ہے، ان کے جو کرتوت یا جو حرکتیں ہیں ان کو سیاہ حروف سے لکھا جاتا ہے. آج بھی دیکھیے، میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں شاید کسی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو لیڈرز وہ ہوتے ہیں، جج وہ ہوتے ہیں جن کی دنیا عزت کرے. وہ ٹیلی ویژن پر چلنے والے ٹکر سے خوش نہ ہوں، یا لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے فیصلے بتائیں کہ وہ تاریخی تھے، غیر جانبدار تھے. ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر کسی چیف جسٹس کو ایک کتاب لکھ کر اپنے اعتراف جرم کرنا پڑے کہ میں نے فلاں فیصلہ فلاں کے دباؤ میں کیا تھا، غلط ہو گیا، قوم مجھے معاف کرے. قوم پھر ایسے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرتی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.